إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحیاء لا یاتی الا بخیر متفق علیہ۔ تمام قسم کی تعریف، بڑائی و بزرگی، حمد و ثنا اس رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا، ساری دنیا کا، ساری عالم کا رب العالمین ہے۔ اس کی تعریف، اس کی بڑائی، اس کی بزرگی جتنی بھی کریں بہت ہی کم ہے۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد اس نبی پر درود و سلام ہو جیو جنہوں نے اس دنیا میں آ کر اسلام کو کامل اور مکمل بنایا، اس میں ترمیم کی، تغیر کی کوئی گنجائش باقی نہ رہی۔ آپ پر اس ریگستان کے سنگریزوں کے برابر، درخت کے پتوں کے برابر، بارش کے بوندوں کے برابر درود و سلام ہو جی مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، اسلامی نوجوانوں، خواتین اسلام، پیاری ماں اور بہنوں، پیارے بچوں اور بچیوں، آج کے اس جمعہ کے خطبے میں شرم و حیا کے عنوان پر کچھ باتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں لب کشائی کر رہا ہوں۔ شرم و حیا
انسان کا ایک امتیازی جوہر ہے، ویسے حیا کے معنی سنجیدگی، وقار اور متانت کے ہیں۔ شرم و حیا اسلام کی ایک پہچان ہے۔ شرم و حیا انبیاء کی سنت ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حیا ایک ایسی صفت ہے جو صاحب حیا کی ہر ناپسندہ چیز کے پرہیز کرنے اور دوسروں کی حق طلبی سے باز رہنے پر ابھارتی ہے۔ شرم و حیا انسان کے لیے یہ ضروری ہے۔ قرآن اور حدیث میں شرم و حیا کے تعلق سے اللہ تعالی بہت کچھ بیان کیا ہے۔ شرم و حیا ہر انسان میں ہوتی ہے، یہاں تک کہ جب بچہ بھی اپنے آپ کے شرمگاہ کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر بھی حیا ہے، اس کے اندر بھی شرم ہے۔ تو بچپن سے لے کر بوڑھاپے تک ہر انسان کے اندر شرم و حیا کا لحاظ رکھنا یہ ضروری ہے۔ شرم و حیا یہ انبیاء کی سنت ہے۔ اللہ تعالی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام دونوں کو پیدا کیا، دونوں سے کہا کہ دیکھو تم جنت میں رہو، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت وکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین۔ اے آدم، آپ اور آپ کی بیوی دونوں جنت میں آرام سے رہو، جنت کے تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، جہاں سے کھاؤ، جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، لیکن میرا ایک حکم ہے کہ تم اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اب شیطان انسان کا دشمن ہے اور ہمیشہ انسان سے دشمنی کرتا ہے، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام دونوں کو بہکا دیا، اور بہکانے کی وجہ سے دونوں نے وہ جس درخت سے جانے اور اس کا پھل توڑنے سے منع کیا گیا تھا، دونوں جا کر وہ درخت کا پھل توڑ لیے۔ اب توڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دونوں کو برہنہ کر دیا، دونوں ننگے ہو گئے۔ اب شرم کے مارے قرآن کہتا ہے وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرْقِ الْجَنَّةِ، دونوں اپنے آپ کو جنت کے درخت کے پتوں سے اپنے آپ کو چھپانے لگے، شرم کے مارے، حیا کے مارے۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت آدم اور حضرت حوا سب سے پہلے شرم حیا کا لحاظ رکھا، لہذا انسانوں کو بھی چاہیے کہ شرم و حیا کا خاص خیال کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے، شرم و حیا کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولى اذا لم تستحی
فاصنع ما شئت، رواہ البخاری۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پچھلے انبیاء کی باتوں میں سے ہم تک جو بات ملی ہے، ہم تک جو بات پہنچی ہے، اگر تمہارے اندر شرم و حیا نہ ہو جو چاہے کر لو۔ تو معلوم ہوا کہ اس حدیث سے پچھلے انبیاء میں، پچھلے امت میں شرم و حیا کا خاص لحاظ رکھا جاتا تھا۔ اس لیے ہمارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الایمان بضع وسبعون او بضع وستون شعبہ، فافضل قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کے 60 یا 70 سے زیادہ شاخیں، ایمان کے 70 یا 60 سے زیادہ شاخیں ہیں، اور ان میں سے سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے بہترین لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا ہے، اور سب سے نیکی میں کم تر راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، اور حیا بھی ایک ایمان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا بھی ایک ایمان ہے۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحیاء لا یاتی الا بخیر، حیا اچھی چیز لے آتی ہے۔ جس انسان کے اندر حیا ہو اس انسان کو یہ حیا خوبصورت بنا دیتی ہے، جس انسان کے اندر حیا نہ ہو، شرم نہ ہو، تو یہ انسان کو بدصورت بنا دیتی ہے۔ جس انسان کے اندر حیا ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر قرآن مجید میں کیا ہے۔ جیسے خطبہ مسنونہ میں نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور کا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو شرم و حیا کے تعلق سے جو دو لڑکیوں نے حیا کا خیال کیا، شرم و حیا کا خیال کیا، اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ القصص آیت نمبر 25 میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر ہیں، فرعون کے تکلیف سے یا کسی قبطی کو قتل کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے آ کر کہا کہ اے موسیٰ، فرعون اب تم کو مار دے گا، قتل کر دے گا، اس لیے تم یہاں سے نکل جاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل کر مدائن کا رخ کیا، پیدل چلتے ہوئے مصر سے نکل گئے اور مدائن کا رخ کیا۔ جب وہاں پہنچے تو ایک ایسی جگہ پر انہوں نے پناہ لی، درخت کا سایہ تلاش کر کے وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں دیکھا کہ دو لڑکیاں اپنے جانوروں کو لے آئی ہیں اور بہت سارے لوگ کنویں کے پاس جا کر اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، لیکن دو لڑکیاں کنارے کھڑی ہیں۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ دیکھ کر رحم آ گیا اور دونوں لڑکیوں کے پاس آ کر کہا کہ تم پانی کیوں نہیں پلا رہے ہو؟ تو لڑکیوں نے کہا کہ یہ مرد کی محفل ہے، جب یہ لوگ یہاں سے نکل جائیں گے اس کے بعد ہم اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں لڑکیوں کے جانوروں کو، چوپائیوں کو لیا اور لے کر بوڑی سے، کنویں سے پانی کھینچا اور کھینچ کر دونوں کو پانی پلا دیا۔ پانی پلا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ اب دونوں لڑکیاں اپنے چوپائیوں کو لے کر گھر آئی تو باپ نے پوچھا کہ کیا بات ہے، آج بہت جلد آ گئی؟ تو دونوں لڑکیوں نے کہا اے ابا جان، ایک ایسا نوجوان ہمیں میسر ہوا، ایسا نوجوان نے ہماری مدد کی کہ ہمارے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ ان دونوں لڑکیوں کے والد کوئی اور نہیں تھے، وہ حضرت شعیب علیہ السلام۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ اس نوجوان کو ہمارے پاس لے آؤ تاکہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کی اجرت ہم دینا چاہتے ہیں، اس کی اجرت ہم دینا چاہتے ہیں۔ تو دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی، اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں کیا ہے، فَجَاءَتْ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَىٰ اسْتِحْيَاءٍ۔ ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی آئی شرم کے ساتھ، حیا کے ساتھ چلتی ہوئی، اور وہ لڑکی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی، قالت ان ابی یدعوک، اے موسیٰ میرے ابو آپ کو بلا رہے ہیں، کیوں؟ لیجزیک اجر ما سقیت لنا، جو آپ نے آج کے دن ہمارے ساتھ مدد کی ہے اس کی اجرت دینے کے لیے، اس کا بدلہ دینے کے لیے ہمارے ابو آپ کو بلا رہے ہیں۔ فلما جاءه وخص عليه القصص، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آنے لگے اس لڑکی کے ساتھ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس لڑکی سے کہا کہ دیکھو میں آگے آگے جاؤں گا اور تم پیچھے سے کنکر کے ذریعے سے مجھے اشارہ کر دینا کہ یہ راستہ ہے، یہ راستہ ہے۔ اس طرح طے کرتے ہوئے یہ شرم حیا کا اس لڑکی نے اتنا خیال کیا جس کا ذکر اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، حضرت شعیب علیہ السلام کو اپنا واقعہ بیان کیا تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ظالم قوم سے نجات دلائے۔ میرے محترم مسلمان بھائیوں، ذرا غور کرنے کی بات ہے، آج کی مائیں، آج کی ہماری بہنیں، آج کی ہماری عورتیں اس لڑکی سے سبق حاصل کریں کہ شرم حیا کا کتنا خیال تھا۔ آج ہماری لڑکیاں نمائش کر کے بے پردہ گھومتی ہیں اور خاص کر فنکشنوں کے موقع پر، شادیوں کے موقع پر پردے کا خیال نہیں کیا جاتا۔ خاص کر میں خواتین سے، اسلامی ماں اور بہنوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ قرآن کا مطالعہ کیجئے اور اسی طرح صحابیات کے واقعات پڑھیے کہ صحابیات نے پردے کا کیسے کیسے خیال کیا۔ حضرت عطا بن رباح یہ تابعی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا کہ اے عطا، کیا میں تم کو جنتی عورت نہ بتاؤں؟ جنتی عورت نہ بتاؤں؟ تو عطا نے کہا کہ کیوں نہیں، اے عباس ضرور بتائیے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ یہ جو کالی کلوٹی عورت جا رہی ہے نا، یہ جنتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی ایک مرتبہ
اور آ کر کہنے لگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کی بیماری ہے. مرگی یعنی پیڑس کی بیماری ہے. پیڑس کی بیماری ہے، اس لیے میں آپ کے پاس آئی ہوں. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی میرے جسم سے یہ بیماری ہٹا دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے فرمایا دیکھو اگر تو اس بیماری پر صبر کر لے گی اللہ تیرے لیے جنت عطا کرے گا، اس کا بدلہ تجھے جنت میں ملے گا، اس کا بدلہ تجھے جنت ملے گی. بہتر ہے کہ تو صبر کر لے، اگر نہیں تو میں تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں. تو اس عورت نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ضرور صبر کر لوں گی. جب ایسی بات ہے مجھے جنت ملتی ہے یہ صبر کرنے کی وجہ سے، یہ بیماری کی وجہ سے میں صبر کر لوں گی. لیکن اللہ سے اتنی دعا کیجئے جس وقت مجھے یہ بیماری لاحق ہوتی ہے تو میرے جسم سے کپڑے ہٹ جاتے ہیں، میرے جسم سے کپڑے ہٹ جاتے ہیں اور میں بے پردہ ہو جاتی ہوں. اللہ سے یہ دعا کیجئے کہ جب یہ بیماری لاحق ہو جائے تو میرے جسم سے پردہ نہ ہٹے، میرے جسم سے کپڑے نہ ہٹے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ عورت جنتی ہے. اللہ اکبر. قربان جائیے ان صحابیات پر، پردے کا کتنا خیال کرتی ہیں. بیماری کے وقت میں بھی اپنے چہرے سے پردہ نہ ہٹے، بیماری کی حالت میں بھی اپنے جسم سے پردہ نہ ہٹے. لیکن آج ہماری ماں اور بہنیں جو نمائشیں کرتی ہیں، جو بے پردگی کی حالت میں گھومتی ہیں، کبھی کبھی مرد کو شرم کرنا پڑتا ہے، کبھی کبھی مرد کو شرم کرنا پڑتا ہے. لہذا خواتین کو چاہیے کہ شرم و حیا کا خاص خیال رکھیں. اسی طرح میرے محترم مسلمان بھائیوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرما تھے، میرے گھر میں تشریف فرما تھے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اور آ کر انہوں نے اجازت طلب کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے. حضرت عائشہ بیان کر رہی ہیں. حضرت عائشہ کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی امہات المومنین میں سے ہے. وہ بیان کرتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے اور آپ کے کپڑے ٹخنے سے ہٹے ہوئے تھے، یعنی ٹخنے سے کچھ اوپر تھے اور آپ لیٹے ہوئے تھے. حضرت ابوبکر صدیق آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دی لیکن ایسے ہی لیٹے رہے. اس کے بعد دونوں باتیں کرتے رہے. تھوڑی دیر کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آئے اور آ کر انہوں نے اجازت طلب کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. ایسے ہی لیٹے رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑوں کو ٹھیک ٹھاک نہیں کیا بلکہ ایسا ہی لیٹے رہے اور دونوں سے گفتگو کرتے رہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ آئے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دینے سے پہلے سیدھا بیٹھ گئے اور اپنے کپڑوں کو ٹھیک ٹھاک کیا، اپنے کپڑوں کو برابر کیا اور برابر کر کے حضرت عثمان کو اندر آنے کی اجازت دے دی. حضرت عثمان آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے رہے. بہت دیر تک چاروں گفتگو کرے اور کر کے تینوں نکل گئے. نکل جانے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر آئے اور آپ
ایسے ہی لیٹے رہے جبکہ آپ کے ٹخنوں سے کپڑے کچھ ہٹے ہوئے تھے، لیکن آپ نے ٹھیک نہیں کیا کپڑوں کو۔ عمر آئے، ٹھیک نہیں کیا، لیکن عثمان آنے کے بعد آپ سیدھا بیٹھ گئے اور کپڑوں کو کیوں ٹھیک کیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا تستحی من رجل تستحی من الملائکہ، الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، ارے اس شخص سے کیوں نہ شرماؤ جس سے فرشتے شرماتے ہیں۔ اللہ اکبر، قربان جائیو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ پر۔ حضرت عثمان بن عفان آنے کی وجہ سے ان کے شرم و حیا کا خیال ہمارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تو اتنے شرمیلے تھے کون؟ حضرت عثمان بن عفان۔ آج ہمارے نوجوان بھائی جو اپنا لباس خاص کر راتوں میں پہنتے ہیں یا اسی طرح لنگیاں وغیرہ پہنتے ہیں بغیر سلے کے، کبھی کبھی ہواؤں سے یہ اپنا ران نظر آ جاتا ہے، یہ بھی پردے میں شمار ہے، یہ بھی پردے میں شمار ہے۔ اسی طرح ہمارے نوجوان بھائی جب مساجد آتے ہیں اور ایسے فٹ پینٹ جو جنس پینٹ پہن کر آتے ہیں اور کبھی کبھی رکوع میں چلے گئے یا سجدے میں چلے گئے تو پیچھے کا حصہ نظر آتا۔ اللہ اکبر، شرم و حیا کا خیال کرنا چاہیے۔ میرے محترم مسلمان بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ اکرام سے فرمایا، کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود راوی ہیں، کہتے ہیں ان ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال استحیوا من اللہ حق الحیاء۔ قالوا یا رسول اللہ انا لنستحی والحمد للہ، قال لیس ذلك ولكن استحیا من اللہ حق الحیاء ان تحفظ الراس وما وا والبطن وما ہوا وان تذکر الموت والبلا ومن اراد الاخرہ ترک زینت الدنیا فمن فعل ذلك فقد استحیا من اللہ حق الحیاء، رواہ الترمذی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حیا کی طرف ترغیب دلاتے تھے، حیا کی طرف ترغیب دلایا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیاء، اے میرے صحابہ اللہ سے حیا کرو جیسے اللہ سے حیا کرنے کا حق ہے۔ اللہ سے جیسے حیا کرنے کا حق ہے ویسا حیا کرو۔ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ انا لنستحی والحمدللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تعریف ہے، ہم بے شک ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس ذالک، جیسا تم سمجھ رہے ہو ویسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ساتھ حیا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان تحفظ الراس وما وا، تم سر کی حفاظت اور اس کے اطراف میں جو چیزیں ہیں ان کی حفاظت کرو، یہ حیا ہے۔ اللہ اکبر، کیا بہترین بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ سر اور سر کے اطراف میں جو چیزیں ہیں اس کی حفاظت کرو، یہ حیا میں شمار ہے۔ اب سر اور سر کے اطراف میں کیا ہے؟ سر میں کان ہے، سر میں ناک ہے، سر میں آنکھ ہے، سر میں زبان ہے۔ ان چیزوں کا خیال کرنا، غلط چیزیں سننا منع ہے، غلط چیز دیکھنا منع ہے، غلط بات بولنا اور گالی گلوچ کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا یہ منع ہے۔ زبان سے کسی کو تکلیف نہ دے، زبان کو بے حیا نہ بنائے، بلکہ زبان کو صحیح استعمال کرے، زبان کو صحیح استعمال کرتے ہوئے قرآن کی تلاوت کرے، زبان سے ذکر و اذکار کرے، زبان سے کسی کو گالی نہ دے، زبان سے کسی کو تکلیف نہ دے، یہ حیا میں شمار ہے۔
یہ حیا میں شمار ہے، اور آنکھ کی حفاظت کرنا، آنکھ کی حفاظت کرنا یہ بھی حیا میں سے ہے۔ آج بتائیے کون سا ایسا نوجوان ہے جو اس کی حفاظت کر رہا ہے؟ آنکھ کی کہاں حفاظت کر رہا ہے نوجوان؟ کہاں کانوں کی حفاظت کر رہا ہے؟ ہر نوجوان کے ہاتھ میں موبائل آ گیا ہے۔ یہ تباہی کا آلہ ہے، یہ تباہی کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اور مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، مسلمانوں کو غلط راستوں پر لانے کے لیے اس چیز کا جو غلط استعمال ہوتا ہے۔ آج کوئی ایسا نوجوان نہ ہو جو اللہ والا ہو اور وہ اپنے ہاتھ میں موبائل رکھتے ہوئے صحیح چیزوں کا استعمال کرے۔ راتوں میں بہت دیر تک ہمارے نوجوان موبائل پر اپنی انگلی چلاتے رہتے ہیں، جو بھی چیزیں آتی ہیں اس میں، چاہے وہ گندی چیزیں ہوں، چاہے وہ غلط چیزیں ہوں، اس کا پرواہ نہیں کرتے، بلکہ دیکھتے رہتے ہیں۔ تو بتائیے کیا ہم اللہ سے حیا کر رہے ہیں؟ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے حیا کرو جیسے اللہ سے حیا کرنے کا حق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سر اور سر کے اطراف میں جو چیزیں ہیں اس کی حفاظت کرو۔ حفاظت ہو رہی ہے ہماری؟ اس آنکھ سے قرآن کو دیکھنے کے بجائے غلط چیزیں دیکھ رہے ہیں، اس زبان سے صحیح الفاظ، صحیح چیزیں پڑھنے کے بجائے غلط الفاظ دیکھ رہے ہیں، غلط چیزیں دیکھ رہے ہیں، اور کانوں سے ہمیشہ، نوجوانوں کے کانوں میں ہمیشہ اسپیکر رکھا ہوا ہے۔ ہر کوئی جا رہا ہے تو گاڑی میں گانے بجاتے ہوئے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بہترین بات بتائی کہ حیا کرو جیسے اللہ سے حیا کرنے کا حق ہے۔ ان تحفظ الراس وما ہوا، سر اور سر کے اطراف کی چیزیں ہیں اس کی حفاظت کرو۔ والبطن وما حوا، پیٹ اور پیٹ کے اطراف میں جو چیزیں ہیں اس کی بھی حفاظت کرو۔ پیٹ کے اطراف میں کیا ہے؟ ہاتھ ہے، پیر ہے اور پیٹ ہے، یہ شرمگاہ ہے، ان چیزوں کی حفاظت کرو۔ اور یہ پیٹ میں حلال چیزیں جانا چاہیے۔ حرام لقمہ گیا اللہ اس کی عبادت قبول نہیں کرتا۔ حرام طریقے سے اس پیٹ کو نہ بھراؤ، غلط کاموں کر کے اس پیٹ میں غلط چیزیں نہ ڈالو، بلکہ حلال چیزیں ڈالا کرو۔ تو یہی بات ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَن تَذْكِرَ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، اور مرنے کے بعد یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو، اور اس کے بعد مرنے کے بعد قبر میں لے جا کر جب ڈالتے ہیں جو چیزیں سڑ گل جاتے ہیں ان چیزوں کو تم کثرت سے یاد کرو، کثرت سے یاد کرو، موت کو یاد کرو، اور موت کے بعد سڑنے اور گلنے کی چیز کو یاد کرو۔ جو ایسا آخرت کا جو کوئی کیا ہے، یہ من اراد الآخرہ، جو آخرت کا ارادہ کیا، آخرت کی فکر کیا اور دنیا کے زیب و زینت کو چھوڑ دیا، فمن فعل ذلک، جو ایسا کیا وہ حقیقت میں اللہ سے حیا کی، جو ایسا کیا تو اس نے اللہ سے حیا کیا۔ میرے محترم مسلمان بھائیوں، اس حدیث پر ہم عمل کر لیں تو ہماری زندگی سنور جائے گی۔ الحمدللہ، کیا بہترین بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ تو میرے محترم مسلمان بھائیوں، شرم و حیا کا خاص خیال کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرم و حیا کے تعلق سے، یہ جو پردے میں رہنے والی لڑکی کنواری گھر میں بیٹھی ہوئی جتنا شرماتی ہے، اس سے بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرمایا کرتے تھے۔ بڑے شرمیلے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک آدمی شرم و حیا کا قیاس قائل کر رہا تھا، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر على رجل من الانصار وهو يعيذ اخاه في الحياء فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دعه فإن الحياء من الایمان، متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک آدمی پر سے ہوا،
وہ انصار میں سے تھا اور وہ بہت شرم محسوس کر رہا تھا، بہت شرم محسوس کر رہا تھا. تو دوسرا اس سے کہہ رہا تھا کہ اگر تو زیادہ شرمنگا تو کمائے گا کیسے، تو حاصل کیسے کرے گا، اس بارے میں تو نہ شرما. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دع، چھوڑ دو اس کو، فإن الحیاء من الایمان، یہ حیا ایمان میں سے ہے. جس کے اندر حیا ہے اس کے اندر ایمان ہے، جس کے اندر حیا نہیں ہے ایمان اس سے نکل جاتا ہے، ایمان اس سے نکل جاتا ہے. اس لیے میرے محترم مسلمان بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنواری لڑکی سے بڑھ کر شرم حیا کرتے تھے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت زینب سے ہوئی. زینب کے ولیمے میں تمام صحابہ اکرام کو مدعو کیا گیا، بلایا گیا. تو تمام صحابہ اکرام آئے اور آ کر ولیمے کی دعوت انہوں نے کھا لی، اور کھانے تناول فرمانے کے بعد بہت دیر تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرتے ہوئے بیٹھ گئے، اٹھنے کا نام نہیں لے رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شرمیلے تھے کہ صحابہ سے اٹھ کر جاؤ اس طرح بھی نہیں کہتے تھے. اللہ کے اتنے شرمیلے تھے اللہ کے نبی سے. اللہ نے قرآن مجید کی آیت نازل فرمایا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم فَيَسْتَحِيُّ مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ. یعنی جب تم کھانا کھا چکو تناول فرما چکو تو وہاں سے نکل جاؤ اور دوسروں کو موقع دو. تم باتیں کرتے ہوئے نہ بیٹھو کیونکہ نبی کو تکلیف ہوتی ہے، تم کے بیٹھنے کی وجہ سے نبی کو تکلیف ہو رہی ہے اور تم کو اٹھ کر جانے کے لیے نہیں کہہ رہے. لیکن اللہ حق بات کہتا ہے، حق بات کہنے سے شرماتا نہیں ہے. اللہ اکبر، کیا بہترین تعلیم قرآن مجید میں دی گئی ہے. تو میرے محترم مسلمان بھائیوں، شرم و حیا کا خیال کرنا ہر مسلمان کے لیے، ہر مومن کے لیے ضروری ہے، اور خاص کر ہماری ماں بہنوں کو پردے کا خیال کرنا، شرم و حیا کا خاص خیال کرنا یہ ضروری ہے، کیونکہ یہ شرم حیا انسان کی ایک پہچان ہے. شرم حیا اسلام کی ایک پہچان ہے، دین کی پہچان ہے. اور جس کے اندر حیا ہے، شرم حیا ہے، اس کے اندر ایمان ہے. اور جس کے اندر شرم نہ ہے، حیا نہیں ہے، تو ایمان بھی اس سے نکل جاتا ہے. لہذا ان تمام باتوں کا خیال کریں. رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو شرم حیا کا خاص خیال کرتے ہوئے جو کچھ قرآن و حدیث میں جو چیزیں بتائی گئی ہیں اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو آپس میں اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. جو بھی مسلمان بھائی پریشان حال ہے اے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں اللہ ان کو تندرستی عطا فرما. اے اللہ جو انتقال کر چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما. اے اللہ تمام مسلمانوں کو نمازی بنا، مسجدوں